کی جماعت کا کردار رہا ہے. آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ زہریلے ناک کے دانت توڑ دیے. تو عام الفاظ میں عوام کو کیسے سمجھائیں گے کہ وہ کون سا زہر تھا جو آپ نے نکالا اور وہ کون سا زہر تھا جو آپ نہیں نکال سکے؟ اس پہ میرے خیال میں بار بار ایک لفظ تکرار کرنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہوتا. ہم بعض دفعہ اظہار کرتے ہیں، اصرار نہیں کیا کرتے. لیکن یہ ہے کہ 56 کلازز تھے جو گورنمنٹ نے پیش کیے تھے پہلے مسودے میں، وہ 22 تک آ گئے. 22 تک. تو آپ خود اندازہ لگا لیں، پہلا ڈرافٹ بھی چیک کر لے، آخری بھی چیک کر لے، وہ تو ایسی چیز نہیں ہے. پھر ہم نے 5 اس میں ڈالے ہیں اور 27 کلازز کا ایک ڈرافٹ جو ہے وہ باقاعدہ اسمبلی سے منظور ہوا، سینٹ سے منظور ہوا اور اب وہ ایک آئین کا حصہ بن گیا ہے. سر انیس اکرم میرا نام ہے. آپ سے میرے 2 سوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو آپ نے سود کے حوالے سے آئین میں شک ڈالی ہے وہ باب نمبر 2 میں آئی ہے، جس کا وجہ سے یعنی اس کی کوئی سزا نہیں اگر اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا ان فیوچر. دوسرا یہ تھا کہ سر اسلامی جتنی بھی تاریخ ہے اس میں جتنے بھی علماء کرام ہیں ان کا کردار رہا ہے قاضی القضاء کا، یعنی علماء کے پاس چیف جسٹس کا عہدہ رہا ہے ہمیشہ سے تاریخی اعتبار. تو چونکہ یہ اسلامی مملکت ہے تو اس حوالے سے کیا آپ نے کوئی اس حوالے سے کچھ سوچنا شروع کیا ہے یا کوئی لاہ عمل اختیار کیا ہے کہ یہ جو قاضی القضاء کا یعنی چیف جسٹس کا جو عہدہ ہے وہ علماء کرام کے پاس ہے؟ تھوڑا سا اونچا بولیے. دیکھیے، جہاں تک سود کا مسئلہ ہے اور یہ ایک پرنسپل آف دی پالیسی کے طور پر آئین میں آ گیا ہے، اب اس دفعے کو بھی سامنے رکھیں اور شریعت کورٹ کا جو فیصلہ ہے اب وہ فیصلہ تصور کیا جائے گا. وہ کسی درخواست یا کسی اپیل سے وہ فیصلہ اڑے گا نہیں. اور اگر سپریم کورٹ 1 سال میں اس اپیل پر فیصلہ نہیں دیتی تو شریعت کورٹ کا فیصلہ مؤثر ہو جائے گا. تو اس ربا کے ختم ہونے کے اور اس کو ملا کر جب آپ پڑھیں گے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ مکمل طور پر معاملہ طے ہو گیا ہے اور اب 1 جنوری 2028 سے سود کا کاروبار ہر شعبے میں وہ ختم ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کرے کہ اس میں کوئی مشکلات نہ آئیں. باقی رہا کہ کسی عالم دین کا، دیکھیے آپ کے جو ملک کا نظام ہے، عدالتی نظام خاص طور پہ، وہ LLB اور LLM پہ بیس کرتا ہے اور اس میں پھر ظاہر ہے جی کہ جو انگریزوں کے زمانے سے نظام چلا آ رہا ہے وہ بدستور برقرار ہے. اس وقت میں ایسا کوئی تنازع نہیں کھڑا کرنا چاہتا کہ جس میں علماء اور وکلاء کے بیچ میں کوئی تصادم آئے. یہ باہمی افہام و تفہیم سے ہی حل ہو سکتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہم نے ملک میں شریعت نافذ کرنی ہے یا شرعی قوانین لانے ہیں تو جتنا علماء کرام اس پر ادراک رکھتے ہیں شاید دوسرے اتنا نہ رکھتے ہوں. گنجائش تو موجود ہے لیکن رکاوٹیں بھی ہیں، تو رکاوٹوں کو بھی تو ایک شائستگی سے ہمیں دور کرنا چاہیے، نہیں کہ تصادم کی صورت میں. سر کی بات کہہ رہے تھے، کل آپ نے تحریر کی ہے تو اس میں آپ نے کہا کہ ایک اور آئینی ترمیم لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کہیں نہ کہیں حکومت میں آپ مستقبل کے سیاسی منظرنامے میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے کیا یہ جتنی آئینی ترامیم ہے کہیں اس طرح تو نہیں کہ وہ اپنے مستقبل کے 10 سال کو کلیئر کرنے کی کوشش میں ہے؟ تو آپ مستقبل کا سیاسی منظرنامہ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اور دوسرا جو کل آپ نے 27ویں ترمیم کی بھی بات کی وہ کس تناظر میں کہی ہے کہ وہ کس قسم کی ترمیم ہے؟ میرے خیال میں ابھی ایسی کوئی سوچ حکومت کی طرف سے نہیں آئی. البتہ اب جیسے صحافی حضرات جو ہیں وہ اس قسم کے سوالات اٹھا لیتے ہیں، تبصروں میں لے آتے ہیں، تو ایک دور کے احتمال کے طور پر میں نے بات کی ہے. بظاہر ابھی ایسی کوئی چیزیں وہاں نظر نہیں آ رہی. آپ کہتے ہیں کہ دھاندلی زدہ اسمبلی ہے، اسی دھاندلی زدہ اسمبلی سے ہم نے 26ویں آئینی ترمیم منظور کروا لی. مزید مستقبل میں آپ اس اسمبلی کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ حضرت ہم نے ماشاء اللہ میں آئین میں تبدیلیاں کی ہیں تو یہ بلا ڈیجیور نہ ہو لیکن ڈیفیکٹو تو ہے ابھی، جس کے پاس اختیارات ہیں تو مؤثر تو ہو جاتے ہیں. تو آج ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ جس میں اگرچہ ایک بل آیا لیکن اس بل کے اندر جتنی چیزوں پہ ہمیں اعتراض تھا وہ ایک ایک کر کے باہر نکال دی گئیں. جیل میں مولانا سے
मिलना चाहता हूँ, क्या आप जाएंगे अगर उनकी अभी मेरे पास कोई ख्वाहिश नहीं।